کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ کو وراثت میں ملی ہے سیاست؟ ہاں آپ کہہ لیں، مجھے میری فیملی کا بینیفٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی وابستگی نظریاتی ہے یا پھر سیاسی مفاد تک؟ نہیں، نظریاتی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ 1-2 مہینے میں کافی نقصان کرتا ہے، اور جب تک یہ ٹینیور ختم ہوگا اس وقت تک آپ اس کے اندر بہت سارے امپروومنٹ دیکھیں گے۔ سر، اسمبلی کے اندر اراکین کے اخلاق اور رویے کا کس حد تک احتساب ہونا چاہیے؟ ایک ممبر سے یہ توقع کی جائے کہ وہ ہاؤس کے اندر جا کے ہلہ گلا کریں یا گالی گلوچ کریں یا وہاں پہ مس بیہیو کریں۔ حکومت کو کوئی ایڈوائس؟ میرا خیال ہے حکومت یا چارے نکراں پوری ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب علی اور آج ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق PP 178 قصور اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد احمد سعید خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر۔ سر، آپ اپنے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ بچپن تو جیسا سب کا بچپن ہوتا ہے ویسا ہی میرا بچپن ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ اور پھر میرا تو بچپن جو ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں تو میں یونیورسٹی سے 2000 پہ گریجویٹ ہوا لاء کے اندر۔ تو 2002 میں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا، پھر میں ممبر صوبائی اسمبلی الیکٹ ہو گیا۔ بچپن سے یکدم آپ سمجھ لیں کہ میرا جو شفٹ اوور ہوا ہے وہ ایک بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ ثاقب دیکھیں، میرا تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میری ایک پولیٹیکل فیملی ہے، اور سنس پارٹیشن جب آپ کی تحریک پاکستان چل رہی تھی اس وقت سے لے کے میری فیملی کا ایک بڑا وائٹل رول ہے اس کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ جب سے پاکستان بنا میری فیملی کا آپ چھوڑ دیں 93 کو اور اس کے علاوہ جتنی اسمبلیز ہیں ان کے اندر میری فیملی کے ممبرز رہے۔ تو ہسٹوریکلی تو میرا تعلق جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فیملی سے ہے، اور مجھے اس بات پہ بھی بڑا فخر ہے کہ میں نے بچپن سے ہی اپنے ڈیرے کے اندر جو ہماری رورل پالیٹکس ہے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ اس کا ماڈل ہوتا ہے ایک پنچایت کا سسٹم، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا، لوگوں کے ساتھ آپ کی جو ریلیشنز ہیں فیملی کے، تو وہ کنیکٹیوٹی میری بچپن سے رہی ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو اس وقت بھی جب میں اسکول کی چھٹیوں میں ہوتے تھے، ہم اسکول سے فارغ ہوتے تھے، تو موسٹلی ٹائم یہ میری ٹریننگ کا حصہ ہے۔ میرے بڑوں نے مجھے یہی سکھایا کہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو سمجھیں، اور لوگوں کا جو مسائل کے حل کے لیے یہ ٹریننگ مجھے بچپن سے ملتی رہی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے، اور مجھے فیملی کی بہت سپورٹ رہی ہمیشہ۔ اور اسی طرح میں اپنے حلقے کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جب سے لے کے میں نے خود ابھی تک میں نے 5 الیکشنز لڑے ہیں، اور الحمدللہ میں 4 دفعہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہوا ہوں، تو لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا۔ اور میں اگر یہ بات کہوں کہ میرے حلقے کے لوگ وہ بھی میرے ایک فیملی لائک ممبرز ہیں، تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ سر، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ کو وراثت میں ملی ہے سیاست؟ ہاں آپ کہہ لیں، مجھے میری فیملی کا بینیفٹ ہے۔ تو وراثت اسی کو کہتے ہیں نا، جب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، تو اسی کو آپ کہیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ نے کہا کہ بزرگوں کے ساتھ آپ کو کافی اٹھنا بیٹھنا تھا، ہوں۔ ابھی تک کون سی ایسی نصیحت جو ابھی بھی آپ کو یاد آتی ہے اس بندے کا نام لے کر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے والد صاحب کا بڑا انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑی مثبت سائڈ پہ میری رہنمائی کی، تو ان کا میں شکر گزار ہوں۔ اور ابھی بھی جب کبھی مجھے کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ میں کنفیوز ہوتا ہوں تو وہ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے بڑی یاد ہے، میں نے وکالت شروع کی سن 2000 میں نے ڈگری حاصل کی جب وکالت کی، تو پھر میں نے لاہور میں ادھر اپنی پریکٹس شروع کی، تو پھر میں نے قصور بھی میرا آنا جانا شروع ہوا کورٹس کے اندر۔ تو وہاں پہ میں جب چیمبر میں تھا تو میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ الیکشن لڑنا ہے۔ تو ایک ہمارے فیملی فرینڈ تھے، صفدر ان کا نام ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑا سادہ سا بندہ ہے، دیہاتی بندہ ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ میری فیملی کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، جی۔ تو جب ڈیسائیڈ ہوا تو اس نے بڑا
افسردہ سے انداز میں کہا کہ ਵੱਡਿਆਂ نے تو بڑی سونی نبھائی ہے, ان ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ پتہ نہیں ਨਾ ਕੀ کرنا ہے. اور وہ بات میرے ذہن سے آج تک نہیں نکلی. پھر تساں میں نے آکھیا اس نبھا کے بات کو وہانی ہے. نہیں نبھانے والا تو اللہ دی ذات ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ گل مینوں بھلدی نہیں کہ یہ ایک لیگسی جو ہمارے بڑوں نے سیٹل کی تھی, جس میں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کے اندر کوئی اگر میں کہوں کہ اس کے اندر 100 سال سے زیادہ کی ایک تاریخ ہے تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. تو یہ جو کانسٹیٹوینسیز بنتی ہیں اس کے اندر آپ کی نسلیں لگ جاتی ہیں. تو میرے بھی پچھلی 2 نسلیں جو ہیں ان کی محنت کا ثمر مجھے ملا. تو پھر اس بات کے ساتھ مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی لیگسی ہے جو میری فیملی کی محنت اور ان کی جد و جہد کے سلسلہ جو ہے اس کے بعد میرے تک آئی ہے. تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو کہیں خراب کروں. تو پھر اسی پیشن کے ساتھ میں نے اپنی پوری کوشش کی, جو میرے پاس کو اپنی توانائی تھی وہ پوری اس کے اندر لگائی, اور کوشش کی کہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا جائے, لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. اور جو میری فیملی کا ایک خاصہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پالیٹکس کو ایک خدمت سمجھ کے کی ہے, عبادت سمجھ کے کی ہے. تو پھر اسی پیٹرن پہ میں نے اپنے آپ کو لے کے چلا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد رہی اور لوگوں کا بڑا تعاون ہے میرے ساتھ. سر آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی؟ میری جو تھی ہائی اسکول کی وہ میری ڈویژنل پبلک اسکول لاہور سے ہے. پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور, وہاں سے میں نے گریجویشن کیا. فرسٹ ایئر میں وہاں گیا, وہاں پہ میں نے 4 سال گزارے. اور پھر میں نے اپنی لاء کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے لی. سٹارٹ سے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ تھے؟ ثاقب دیکھیں, میری جو فیملی ہے نا وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ کی خاندان ہے. دادا جی مرحوم تحریک پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ ہیں, اور وہ حضرت قائد اعظم کے سرگرم کارکن تھے. تو تب سے لے کے آج تک میری فیملی جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ ہے. ہاں, ایک دفعہ میں نے الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ بھی لڑا, لیکن وہ بھی اس وقت ہماری کیونکہ لیڈرشپ یہاں پہ نہیں تھی. اگر میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو اس سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوا تھا 2001 میں, جو میرے چچا ملک رشید صاحب نے لڑا تھا تحصیل کونسل کا, تحصیل ناظم کا. تو وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن تھا اس وقت, جب پھر گورنمنٹ بنی تو وہ کیو کی گورنمنٹ تھی. تو وہ ایک الیکشن میں نے کیو کی طرف سے لڑا تھا. لیکن اس سے پہلے میرے چچا بھی ممبر پارلیمنٹ رہے, پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے. میرے تایا 3 دفعہ ممبر رہے. میرے بڑے تایا ملک احمد خان صاحب کے والد جو ہیں وہ ممبر رہے پنجاب اسمبلی کے. تو اس طرح سے وہ ہمیشہ مسلم لیگ کے ساتھ رہے. اس میں ایک بات میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑے ملک صاحب ملک محمد علی خان صاحب ملک احمد خان کے والد جو ہیں یہ 1970 میں انڈیپینڈنٹ لڑے تھے. آپ کو پتہ اس وقت پیپلز پارٹی کا بہت فلو تھا, اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جس کے پاس ہوتا تھا وہ الیکشن جیت جاتا تھا. لیکن ملک محمد علی خان صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن جیت کے آئے تھے اس وقت. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی وابستگی نظریاتی ہے یا پھر سیاسی مفاد تک؟ نہیں, نظریاتی ہے. سر اگر کل کو پارٹی کا کوئی فیصلہ آپ کے ضمیر سے ٹکرا جائے تو آپ ضمیر کی سنیں گے کہ پارٹی کے فیصلے کی؟ دیکھیں, یہ آپ کا جو سوال ہے نا یہ بڑا اہم سوال ہے, اور آپ نے ہمیشہ پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھا, جہاں تک آپ کے ضمیر کی بات ہے, اگر کسی بات کے اوپر آپ کو ابہام ہے تو یہ آپ کا حق ہے. آپ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی بات کا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے. اور الٹیمیٹلی آپ کو پارٹی ڈسپلن کے اندر رہنا ہوتا ہے. تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں. سر آپ نے اسمبلی کے اندر اپنے حلقے کی آواز اٹھائی کھڈیاں روڈ کی ہستہ حالی کے اوپر, تو ابھی تک کیا اس کی تعمیر و ترقی کے اوپر کوئی کام ہوا ہے یا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے؟ نہیں, الحمدللہ اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. کچھ پورشن اس کا باقی رہتا ہے. اور جہاں تک تعمیر و ترقی کا تعلق ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, اور میں پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے حلقوں کے اندر جب بھی کبھی ہم نے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا تو پارٹی کی طرف سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی, گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سپورٹ ملی. اور میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں, میرا بالکل رورل حلقہ ہے. میرے حلقے کے اندر کوئی میونسپل کمیٹی نہیں ہے, ٹاؤن کمیٹی نہیں ہے, خالصتاً دیہی حلقہ جس کو آپ کہہ لیں وہ حلقہ ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میرا حلقہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے. یہ بارڈر کا حلقہ کہہ لیں آپ. جی. اور اس کے اندر جو آپ جتنی آبادی ہے وہ سارے دیہات پر مشتمل ہے. لیکن میرے حلقے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جو روڈ سٹرکچر ہے اور جو ڈیولپمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ ایک بہترین سسٹم ہے. اور ابھی بھی چیف منسٹر کی مہربانی سے
میرے حلقے کے اندر کوئی 35 کلومیٹرز کی روڈ ریہیبلیٹیشن جو کہ کارپیٹڈ سڑکیں ہیں ان کی منظوری چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور یہ اگر اسی طرح اگلے سال میں بھی اسی طرح مجھے گورنمنٹ کی سپورٹ ملی تو میرے حلقے کے اندر کوئی کچی سڑک نہیں ہوگی. جو سڑکیں تھیں آپ کو پتہ ہے پہلے پی ٹی آئی کا دور رہا, میں ممبر تھا لیکن اس وقت کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی تو وہ 5 سال ایسے گزرے کہ اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. تو بہت ساری سڑکیں تھیں جو شکست و ریخت کا شکار ہوئیں, جس کے اندر بہت سارا, کیونکہ ہمارا فلڈ ایریا ہے وہاں پہ پانی بھی آتا ہے, سیلاب بھی آتا ہے, آج کل بھی سیلاب کا موسم ہے. تو یہ کھڑیاں قصور دیپال پور روڈ جو ہے یہ بھی سڑک جو ہے یہ کیونکہ ایک لمبا بڑی سڑک ہے اور یہ 4-5 ڈسٹرکٹ کو کنیکٹ کرتی ہے. یہ اکاڑا سے آگے جا کے بھاول نگر تک, بھاول پور تک جاتی ہے. تو یہ 100 کلومیٹر کا سپین ہے. تو یہ بھی سڑک جو ہے یہ مسلم لیگ کی حکومت نے ان کی بنی بھی ان کے دور میں تھی, اور ابھی اس کے اوپر جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے جس کو میں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ہائی لائٹ کیا تھا کیونکہ اس کا کام رکا ہوا تھا, تو ابھی دوبارہ سے شروع ہوا ہے. تو یہ 4-5 ڈسٹرکٹ کو کنیکٹ کرتی ہے. اب وہ کام کمپلیشن کے فیز میں انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا. سر جیسا کہ آپ نے سیلاب کی بات کی, سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے حکومت کیا ایکشن پلان تیار کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو قدرتی آفت ہے. جب پانی سیلاب یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کے جو موسمی اثرات ہیں ان کے ساتھ ہے. جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو جو اس بارش کا کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے تو پھر اس نے کہیں نہ کہیں سے فلو تو کرنا ہے. اور جو ہمارا ستلج کا سیلاب ہے میرے حلقے کا, یہ اس کی تھوڑی ڈفرینٹ سچویشن ہے کیونکہ یہ میں بارڈر کا حلقہ ہے اور یہ اس کی ڈاؤن سٹریم جو ہے ستلج کی وہ انڈیا سے آتی ہے اور اس کا کنٹرول انڈیا کے پاس ہے, اس کا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے نہیں. تو یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آج کل کیونکہ سیلاب کا موسم ہے تو میرا روز رابطہ بھی ہے, میں خود 2-3 دفعہ وہاں سے وزٹ بھی کر کے آیا ہوں. تو ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ انڈیا کے پیچھے 2 ڈیم ہیں, پونگ ڈیم ہے, اس کے بعد ان کا ایک بھاگڑا ڈیم ہے, ایک انہوں نے آگے ہری کے ہیڈ ورکس بنایا ہوا ہے. یہ ان کی اپنی سیٹلمنٹ ہے, ان کا اپنا کنٹرول ہے. تو ہمارے پاس ہم ان کے رحم و کرم کے اوپر ہیں. وہ اگر ڈیم سے پانی زیادہ چھوڑتے ہیں تو اس کا آؤٹ فلو جو ہے وہ ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہوتا ہے, اور اگر وہ اپنے ریزروے جو ہیں ان کو وہاں پہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, پانی اپنے ڈیمز کے اندر روکتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہمارا ستلج ہے یہ ہماچل پردیش سے انڈیا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ موسمی اثرات بڑے بارش عمومی طور پہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہ وہاں سے فلو کرتا ہے. تو اس کے اثرات تو آتے ہیں, ہر دفعہ ہم اس کو بھگتے بھی ہیں, لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. گورنمنٹ میرا خیال ہے اس کے اوپر ہیلپ لیس ہے, یہی میں کہوں گا, کیونکہ یہ پانی سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ 1-2 مہینے میں اس کی وہ پھر جو چلتا ہے تو پھر کبھی یہ نقصان بھی کرتا ہے اور کافی نقصان کرتا ہے. سر اگر حکومت ڈیم بنانا شروع کرے تو اس مسئلے کا حل نکالا نہیں جا سکتا؟ یہ ستلج کے ڈیم کا ایشو جو ہے نا, اس کے اوپر کیونکہ میں نے پہلے بتایا اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے پاکستان کا. تو جب آپ کے پاس پانی جو ہے وہ آئے گا 1 ماہ کے لیے یا 1.5 ماہ کے لیے, اور اس کے بعد آپ کے پاس 9-10 مہینے پانی کی وہ ہے ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں, تو آپ ڈیم میں پانی رکھنا ہے نا آپ نے, تو وہ 1 ماہ میں تو ڈیم نہیں فل ہوتا. وہ ڈیم کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, بہت بڑا اس کے اندر سرمایہ لگتا ہے, تو یہ فزیبل نہیں ہے. آپ اس کو ایسے کہہ رہے ہیں یہ فزیبل نہیں ہے. یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے برسوں سے اور اسی طرح ہی چلنا ہے. بہرحال اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی کافی اس کی ایفرٹ بھی ہے, سارے محکمے جو ہیں اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ دریا کا جو کٹاؤ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے جب پانی ہاں جی, فلو سے آتا ہے تو یہ کٹاؤ کرتا ہے, پھر اس سے دیہات جو ہیں وہ بہت ڈیمیج زیادہ ہوتے ہیں, زمینیں بھی ضبط میں زمینیں آتی ہیں. ضبط جاتی ہیں. اس کے اوپر اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں نوچ لگانا. ابھی ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں. وہ اگر 2-4 جگہوں پہ نوچیں لگ جائیں نا تو پھر اس سے کٹاؤ نہیں ہوگا کم از کم. تو دریا نے تو بہنا ہی بہنا ہے, دریاؤں کا راستہ تو آپ نہیں روک سکتے, لیکن وہ نوچ لگانے سے کم از کم یہ فرق پڑے گا کہ اس سے جو ہمارے ولیجز ہیں ان کا نقصان نہیں ہوگا. وہ جن کو عام زبان میں ٹھوکرے کہتے ہیں, ٹھوکریں کہتے ہیں, ٹیکنیکلی اس کو نوچ کہتے ہیں. نوچ کہتے ہیں. اگر وہ ہو جائیں گے تو اس سے بھی کافی بہتر ہو جائے گا. ایک بیان کے اندر آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف کے دور کے اندر ایس سی او کے تحت ٹیلی کام کے اندر بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو ملی, لیکن 2018 کے بعد وہ ترقی رک گئی. تو ابھی آپ اقتدار میں ہیں تو ٹیلی کام میں کیا ترقی سٹارٹ ہو گئی ہے یا؟ یا صاحب دیکھیں یہ میں آپ اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ یہ میری گورنمنٹ ہے. اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب کبھی اقتدار میں آئی
تو اگر آج آپ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں، آپ کی ترقی کو دیکھ لیں، آپ کا ٹیلی کام کو دیکھ لیں، آپ کا انفارمیشن سیکٹر دیکھ لیں، آپ کا کوئی سیکٹر دیکھ لیں، تو جتنی ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ کے دور میں ہوئی ہے، موٹر ویز سے لے کے اور بجلی گھر لگانے تک، اور ملک کے اندر سیکیورٹیز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں جب میاں نواز شریف 2013 میں آئے تھے تو اس وقت تو ہمارے ملک کے اندر گلی گلی کے اندر خون ریزی ہو رہی تھی، دہشت گردی تھی، بجلی کا بحران اتنا بڑا تھا کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. یہ جتنے موٹرز جو بنے یہ سارے پی ایم ایل این کے دور میں بنے. اسی طرح آج کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں، آپ کسی جگہ کو اٹھا کے کسی ایک سیکٹر کو اٹھا لیں، آپ اسی کو لے لیں، آپ ٹیلی کام کو لے لیں، تو اس کے اندر ریپڈلی بڑا تیزی کے ساتھ اس کے اندر امپرومنٹس ہو رہی ہیں، کام ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں ہر کام نے ٹائم تو لینا ہے، یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ آج شروع کریں گے اور یہ 1-2 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو آپ کوئی ایسا نیکی کا کام، مثال کے طور پہ آپ ایک مسجد بنانا شروع کر دیں، نیکی کا کام ہے نا، پوری کمیونٹی اس میں انوالو ہو جاتی ہے، جی تو اس کے باوجود وہ ٹائم تو لیتا ہے. تو ٹائم لگے گا انشاءاللہ، اور جب تک یہ ٹینیور ختم ہوگا اس وقت تک آپ اس کے اندر بہت سارے امپرومنٹ دیکھیں گے. بیسیکلی بنیادی طور پہ جو بات ہوتی ہے نا وہ ڈائریکشن کی ہوتی ہے. اگر آپ کی سمت درست ہے تو پھر اس کے رزلٹس تو آنے ہیں، تو وہ آپ کی سمت درست ہے الحمدللہ. سر، کیا اپوزیشن کے جو حلقوں کے مسئلے ہیں وہ بھی ویسے ہی سالو کیے جاتے ہیں جلدی جلدی جیسے حکومتی اراکین کے مسئلے سالو کیے ابھی جاتے تو ہیں؟ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن کچھ ممبرز کا ابھی بھی گلہ ہے کہ ہمارے اس طرح سے آواز نہیں سنی جا رہی جیسے سننی چاہیے تھی. یار بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نا یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ حقیقت پسند نہیں ہوتے، اور وہ ان کے ساتھ آپ جتنی مرضی نیکی کر لیں انہوں نے یہ کہنا ہی ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں احسان فراموشی. آپ دیکھیں اس دور کے اندر آپ کے ہمارے جو جتنے ممبرز ہیں ان کی رسپیکٹ جس طرح سے ہوتی ہے، گورنمنٹ جس طرح سے اکراس دا بورڈ، اگر میرے حلقے کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو میرے ساتھ اگر ایک اپوزیشن کا حلقہ ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر میں اپنے انتظامی معاملات میں اپنے ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کے ساتھ کوئی اپنے عوامی مسائل کو ٹیک اپ کرتا ہوں، تو اگر اپوزیشن کا ممبر ٹیک اپ کرتا ہے تو اس کی بھی بات کی سنوائی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو انشور کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد آپ کا اسمبلی کا فورم ہے، اسمبلی کے اندر آپ کی اگر آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ممبرز جو ہیں ان کی جو آواز ہے اس کو سننے کی گنجائش موجود ہے، اور وہ اپنا معافی ضمیر یہاں پہ آ کے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد احتجاج بھی کرتے ہیں اور بلا وجہ کا احتجاج کرتے ہیں. تو اس کے اوپر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بات تو سب کی سنی جاتی ہے، مسائل سب کے حل ہوتے ہیں، عوامی مسائل ہیں، ہونے بھی چاہیے. گورنمنٹ کے اندر سپیس بھی ہے، گورنمنٹ سپیس دیتی بھی ہے، اور چیف منسٹر نے جو ماڈل بنایا ہے میں ان کی یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری چیف منسٹر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کو بڑے بڑے دل کے ساتھ ہر ایک کو قبول کیے. ابھی دیکھیں، ابھی حالیہ دنوں میں سیلاب کی جو صورتحال بنی ہے کے پی کے اندر، تو چیف منسٹر پنجاب نے کے پی کے چیف منسٹر کو ٹیلی فون کر کے ان کو اپنی سروسز کے لیے ان کو کہا ہے کہ آپ کو جو چاہیے ہم پنجاب آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. تو پھر اپنے یہاں کے حلقوں کے اندر بھی وہ یہ اسی طرح اسی اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہی ہیں. یہ تو بلا وجہ کا شور شراب ہے. اب ہم پرویلیج کمیٹی کی بات کرتے ہیں، آپ اس کے ممبر بھی ہیں، تو کیا یہ واقعی ممبران کو حقوق کا تحفظ کرتی ہے یا یہ بھی سیاسی اثر و رسوخ اور دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے؟ ثاقب، یہ ہماری جو کمیٹیز ہیں نا، ہاؤس کی کمیٹیز ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کے رولز کے اندر جو رولز آف پروسیجر ہے پروونشل اسمبلی کا، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور جتنی ہاؤس کی کمیٹیز ہیں ان کو امپاور کیا گیا. اسی طرح پرویلیج کمیٹی ہے، پرویلیج کمیٹی کو بھی امپاورمنٹ ملی ہے، اور اس کے اندر آپ جو طریقہ کار ہے کہ اگر کسی ممبر کا پرویلیج بریچ ہوا ہے تو وہ اگر اپنی تحریک لے کے آتے ہیں ہاؤس کے اندر، اور ہاؤس یہ سمجھتا ہے یا اسپیکر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرویلیج کو کمیٹی کے اندر ٹیک اپ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ہمارے چیئرمین ہیں سمیع اللہ خان صاحب، بڑے پرانے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بڑے بردبار ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اس کے اندر آلموسٹ آپ کو پتہ ہے کہ پرویلیج کمیٹی کے اندر سینئر ممبرز ہوتے ہیں، اور اس کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ سینئر ممبرز ہوں گے تو وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کریں گے. تو بڑی اچھی چل رہی ہے پرویلیج کمیٹی. چیئرمین صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں، اس سے ریلیف بھی ملتا ہے. سر، اسمبلی کے اندر اراکین کے اخلاق اور رویے کا کس حد تک احتساب ہونا چاہیے، اور کیا ابھی تک کوئی کسی ممبر کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے؟
دیکھیں جو ممبرز ہوتے ہیں نا، اب یہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ نے لوگوں کا جو ان کی آواز ہے، ان کے جو مسائل ہیں، جو اپنے حلقے کی آپ کی آ، ضروریات ہیں، اس کو آپ نے گورنمنٹ تک ٹیک اپ کرنا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی آ، اس کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، اس کی گفتگو کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو تو میں کبھی بھی آ، آ، نہیں مانتا کہ ایک ممبر سے یہ توقع کی جائے کہ وہ ہاؤس کے اندر جا کے ہلہ گلا کریں یا گالی گلوچ کریں یا وہاں پہ مس بیہیو کریں، مطلب آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، یہ ممبرز کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبرز کو اپنے رویوں کو درست رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے چنیدہ لوگ ہیں، آپ کو لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، آپ کے اوپر لوگوں کی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ ممبرز کے رویے کے ساتھ پبلک کی ریفلیکشن ہوتی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ آپ جو بات کریں گے، کیونکہ آپ اپنے حلقے کی لیڈرشپ ہیں، تو جو بات آپ کریں گے وہ ریفلیکٹ کرے گی گراس روٹ لیول کے اوپر۔ تو اگر آپ گالی نکالیں گے تو لوگ گالی نکالیں گے، اگر آپ اچھی گفتگو کریں گے تو لوگ اچھی گفتگو کریں گے۔ یہ تو آپ نے خود سیٹل کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو کس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے، اور اس کی مثال، اس سے بڑی تو اور مثال نہیں ہو سکتی نا، کہ جب تک آپ کا اپنا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ باتوں سے کسی کو قائل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے تو پھر عملی طور پہ آپ کو وہ پوسچر دینا پڑے گا، وہ بن کے دکھانا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جنریشن تیار کرنی ہے، ایک قوم تیار کرنی ہے، تو پھر پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ تو جب تک آپ اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالیں گے تو میں ممبر سے یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ ایک بہتر رویے کے ساتھ، ایک اچھی گفتگو کے ساتھ، اور ایک بہتر معاشرے کی تکمیل کے لیے اپنی ایفرٹس کریں گے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا، یہ اس کا اپنا پرسنل کریکٹر ہے۔ سر، بزنس ایڈوائزری اور ایتھکس کمیٹی یہ کیسے اسمبلی کے اجلاسوں کو مؤثر بناتی ہیں؟ جو بزنس ایڈوائزری ہے نا، یہ تو آپ کے رولز آف پروسیجر کا حصہ ہے، اور یہ جب کبھی بھی اجلاس ہوتے ہیں اس سے پہلے جتنی پارلیمانی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی نمائندگی اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ بیٹھ کے ایک، آپ کہہ لیں کہ آسان لفظوں میں، ایک فارمولہ طے کرتے ہیں کہ اس اجلاس کے ایجنڈے کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے۔ تو لازمی بات ہے، اسمبلی کا پراپر جو فورم ہے یہ ایک مشاورتی عمل ہے، تو اس کے اندر بیٹھ کے جب آپ اسمبلی کے بزنس کی ڈسکشن کرتے ہیں، یہ ایک مؤثر ترین فورم ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ جہاں تک ایتھکس کمیٹی کا تعلق ہے، یہ کیونکہ ایک نئی کانسٹیٹیوشن ہے، ایک نئی چیز بنی ہے اسمبلی کے اندر، تو اس کا پرپز یہی تھا جو آپ کا پچھلا سوال ہے، کہ کچھ ممبرز اگر جا کے کچھ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں یا اپنا ہاؤس کے اندر مس بیہیو کرتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ ایتھکس کمیٹی بنائی گئی ہے، تاکہ اس کے اندر بھی تمام پارلیمانی پارٹیز کی نمائندگی ہو، وہ بیٹھ کے خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس ممبر نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کی جزا سزا کیا ہوگی، وہ ریکمنڈیشن کر کے بھیجیں گے۔ ایتھکس کمیٹی اس لیے ہے۔ سر، ایتھکس کمیٹی میں کچھ ممبرز کا یہ بھی گلہ ہے کہ ایتھکس کمیٹی میں جو ایکشن لیے جاتے ہیں اس میں اپوزیشن کو ڈسکشن کے اندر، اور جو ایکشن لیا جاتا ہے اس میں کم نہیں، پوچھا ایسی جاتا تو ہے۔ بات ہی کوئی نہیں ہے، ایتھکس کمیٹی نے تو کوئی ایکشن لینا ہی نہیں ہوتا، ایتھکس کمیٹی نے تو ریکمنڈیشن بھیجنی ہوتی ہے، وہ اپنا بھیجیں گے اپنی ریکمنڈیشن اسپیکر اسمبلی کو، یا اپنی ریکمنڈیشن بھیجیں گے سیکرٹری اسمبلی کو، کہ یہ ہمارے پاس ایک میٹر ٹیک اپ ہم نے کیا تھا، تو اس کے اوپر یہ ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، اس کے اوپر یہ ہم نے کنکلوڈ کیا ہے، تو اس کے لیے یہ کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو صرف ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں، ان کے پاس تو ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف ایکشن لیں گے۔ سر، ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے؟ نہیں، یہ ابھی نیا عمل شروع ہوا ہے، تو ابھی یہ پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ ہاؤس کے اندر وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اور بعد میں بھی چیف منسٹر نے جب سپیچ کی، تو اس وقت بھی اپوزیشن کا رویہ بالکل آپ کہہ لیں کہ انتہائی ناروا تھا، نعرے بازی، ہلڑ بازی۔ تو اس ڈسکشنز کے اندر یہ بات ٹیک اپ ہوئی ہے کہ یہ میٹرز جو ہیں یہ ایتھکس کمیٹی کو ریفر کرنے چاہیے۔ تو ابھی میرا خیال ہے ایتھکس کمیٹی کی بیٹھک ہوئی نہیں ہے، تو جب بیٹھک ہوگی تو اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔
سر آپ نے اسمبلی کے اندر ایک ہڈیارہ ڈرین ہے اس کے حوالے سے ایک آواز اٹھائی تھی کہ وہ گندا پانی راوی کے اندر گرتا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا ہے ابھی تک یا نہیں؟ نہیں، ایکچولی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس سے بڑا ہے. وہ ہڈیرا ڈرین کا تو آپ کو ریفرنس آپ کے ذہن میں ہوگا. ایکچولی ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینریز کے حوالے سے ڈسٹرکٹ قصور جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا بزنس آپ کہہ لیں کہ ٹینریز کا قصور کے اندر ہے. اور وہاں پہ جب ٹینریز کی وہ جو کرتے ہیں پروسیسنگ، ٹینریز کے اندر جو پروسیسنگ کرتے ہیں چمڑے کی، اور یہاں سے ریفائن کر کے وہ چمڑا کراچی، سیالکوٹ، یہ جتنی آپ کی پروڈکٹس بنتی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ہمارا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، انڈر سوائل واٹر جو ہے وہ کنٹیمینیٹڈ ہو گیا. اور اسی طرح ایک ڈرین جاتی ہے پانڈو کی ڈرین، جو لاہور سے کنیکٹ کرتے ہوئے قصور کو کراس کرتے ہوئے ستلج کے اندر گرتی ہے. اور یہ جو آپ ہڈیرا ڈرین کی بات کر رہے ہیں، یہ لاہور کا جو سیوریج واٹر ہے اس کو لے کے یہ گرتی ہے راوی کے اندر. اچھا، اس کے اوپر میرا موقف یہ ہے کہ یہ ٹینریز کا پانی، یہ ڈرینیج کا پانی، خواہ وہ ستلج میں گر رہا ہے یا وہ راوی کے اندر گر رہا ہے، اس سے سوائل، انڈر سوائل واٹر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور اس کے لیے لوگوں کو یہ آپ لیور کی ڈیزیز دیکھ لیں، آپ کڈنیز کا ڈیزیز دیکھ لیں، آپ اسٹومک کے جو مسائل ہیں وہ دیکھ لیں، یہ سارے اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پانی کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، سیپیج کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ ڈرینز جو ہیں، یہ بے شک ٹینریز کا پانی ہو، پانڈو کی ڈرین کا پانی ہو یا ہڈیرا ڈرین کا پانی ہو، تو جب یہ سیپ کرتا ہے تو جہاں سے آپ پانی پینے کے لیے لفٹ کرتے ہیں، تو وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کو خراب کرتا ہے. تو میرا بنیادی طور پہ موقف یہ ہے کہ اس پانی کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ قصور میں لگا تھا، اس کے 2 فیزز تھے، ایک پری ٹریٹمنٹ تھا، ایک اس کا بعد میں ٹریٹمنٹ کا لگنا تھا جو بعد میں لگا ہی نہیں. اچھا، اب اس کے اوپر یہ کیا جا سکتا ہے، میرا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی پھینکنا ہے ستلج دریا کے اندر پانڈو کی ڈرین کا، تو اس کا پہلے ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی کے اندر آبی حیات ہے، اور یہ پانی آپ کی فصلوں کو بھی لگتا ہے، آپ کی سبزیوں کو بھی لگتا ہے، آپ کے فروٹس کو بھی لگتا ہے، اور اس کے اثرات آتے ہیں اس کے اندر. تو اگر اس کو ٹریٹ کر لیا جائے گا تو پھر یہ پانی یوزیبل ہوگا، آبی حیات کے لیے بھی اور آپ کی فصلوں کے لیے بھی. تو اگر اسی طرح سے اس کو آپ جو آپ کا سیوریج واٹر ہے، آپ کا یہ جو ہے ہڈیارا کا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ اگر راوی کے اندر پھینکا جا رہا ہے تو اس کو بھی پہلے ٹریٹ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جانا چاہیے. یہ ہم نے مسئلہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ابھی اس کے اوپر انیشیل ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں سیکٹری صاحب جو تھے ہمارے انوائرمنٹ کے، انہوں نے قصور کا وزٹ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ میں بھی گیا تھا. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کو کرے گی، اور یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کے فورم سے بھی اس کو انڈورس کروں گا کہ اس سے لاکھوں انسانوں کی جانوں کو خطرہ ہے. اور یہ پانی اب دیکھیں، یہ آپ کا راوی ہے اور جو ستلج ہے، یہ قصور، اکاڑا اور اسی طرح آگے جاتا ہے. یہ آگے جا کے سلمان کی پہ دونوں دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کے اندر سیوریج کا پانی ڈالیں گے تو یہ جہاں جہاں سے پانی گزرے گا وہاں وہاں پہ لوگوں کو افیکٹ کرے گا. یہ میرا موقف ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب پانی آپ دریا میں ڈالتے ہیں اس کو پہلے ٹریٹ ہونا چاہیے، اس کو یوزیبل ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ماڈل موجود ہے. تو صرف سیوریج کے ڈسپوزل کے لیے آپ اپنے دریاؤں کو برباد نہ کریں، یا ٹینریز کے پانی کے ڈسپوزل کے لیے آپ اس پورے علاقے کو تباہ و برباد نہ کریں. یہ میرا موقف ہے. تو اس کے لیے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں اس کی آواز بنتا رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر آپ نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ کا جو حلقہ ہے وہ بارڈر ایریا کے نزدیک آتا ہے، تو بارڈر ایریا کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے مسائل کے حل کے لیے آپ کیا اقدامات لینے جا رہے ہیں یا لے رہے ہیں؟ یہ بارڈر ایریا جو ہے نا، یہ آپ اس کی ڈیفینیشن اس طرح کریں، بارڈر ایریا مینس کے نیگلیکٹڈ ایریا، جہاں پہ بنیادی مسائل، جو بنیادی آپ کی سہولیات ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اب میرے حلقے میں جتنا بارڈر ایریا ہے، انفارچونیٹلی وہاں پہ، یا فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی، جس طرح بھی آپ اس کو ڈیفینیشن کرنا چاہیں، اب میرے بارڈر ایریا کے ساتھ دریا بھی ہے. ایک تو بارڈر ہے اور ایک دریا ہے. اب دریا جب آپ کا انڈیا سے پاکستان کے اندر داخل ہوتا ہے تو دریا کے پرلی طرف بھی آبادی ہے.
جب دریا میں پانی آتا ہے تو وہ آبادیاں بھی افیکٹ ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح بارڈر کے اوپر آپ کو پتہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں. وہاں پہ آپ کی فورسز نے اپنا وہ ان کی بڑی بنیادی ضرورت بھی ہے کہ جب آپ کے بارڈرز کو آپ نے محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کے کچھ وہ بیسک پیرامیٹرز ہیں جن کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ 4 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد آپ کی موومنٹ نہیں ہو سکتی. وہاں پہ ضرورت بھی ہے, سیکورٹی کی ضرورت بھی ہے. اب اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے لیے مسائل ہیں. اسی طرح آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب بارڈر اور یہ دریا کے ایریا ہے وہاں پہ اسکول ہمارے موجود ہوں گے لیکن وہاں پہ سٹاف نہیں ہے, ٹیچرز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب دریا میں پانی آتا ہے, جب سیلاب آتا ہے, وہ روڈ سٹرکچر کو بہا کے لے جاتا ہے, لوگوں کو آنے جانے کے لیے مسائل ہیں. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کا بھی ایشو ہے. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ آپ کے انفراسٹرکچر کا بھی ایشو ہے. مطلب ملٹیپل ایشوز ہیں. تو وہ ابھی یہاں پہ ہمارے اسمبلی کے اندر ایک بارڈر ایریا کوکس بنا ہوا ہے. اس کے آپ کنوینر بھی میں ہیں. کنوینر بھی ہوں اس کا. تو اس کا بننے کا مقصد بھی بیسیکلی یہی تھا کہ بارڈر ایریا کے مسائل جو ہیں وہ سیٹلڈ ایریا سے ڈیفرنٹ ہیں, تو ان کو علیحدہ سے ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان سب کو بارڈر ایریاز کے لیے ایک اسپیشل ایفرٹ کی ضرورت ہے. یہ کوکس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. تو اس کے اوپر ہم اب میٹنگز وغیرہ کریں گے اور ان محکموں کو آن بورڈ لیں گے اور اپنی ریکمنڈیشنز ان کو دیں گے تاکہ بارڈر ایریاز کے مسائل کو ختم کیا جا سکے. سر بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ کے آپ نے جیسے بتایا آپ کنوینر بھی ہیں, تو بارڈر ایریا کے اندر جو مین جو مسئلے ہیں ان کے علاوہ جو سمگلنگ کی جاتی ہے اور غیر قانونی جو کراسنگ ہوتی ہے, اس والے مسئلے پہ آپ سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کون سا ایسا میکانزم تیار کرنے جا رہے ہیں جس کے اس کی روک تھام کی جا سکے؟ صاحب اس میں تو سیکورٹی ایجنسیز خود سے بڑی متحرک ہیں. ان کے پاس ایک اپنا انفارمیشن کا سسٹم بھی ہے اور وہ جو اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو گائے بگائے ایلیمینیٹ بھی کرتے ہیں. ابھی تو ہمارے آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے اوپر فینس ہے. انڈین سائڈ سے انہوں نے فینس لگایا ہوا ہے, تو وہ بارڈر کراسنگ کا تو ایز سچ ایشو نہیں ہے. البتہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ کا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کی وہ نوک کرتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں, وہ جو بارڈر کے اوپر سیکورٹی فورسز ہیں, اسی طرح پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن کیونکہ سوشل آپ کہہ لیں اس کو یہ ایک سوشل ایول ہے اور یہ بڑے عرصے سے ایسے چلتا رہا ہے. پہلے تو ہمارے بارڈر کے اوپر فینسز نہیں تھے, تو اس وقت تو بارڈر کراسنگ اور یہ اسمگلنگ وگلنگ بڑا عروج پہ ہوتا تھا. ابھی کیونکہ فینس ہے لیکن وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا, کہ جو اس کاروبار میں اس دھندے کے اندر آپ کہہ لیں ملوث ہیں. لیکن وہ بڑا بالکل آپ کہہ لیں کہ مائنر اس کا رہ گیا پورشن. اور جو ہمارے ادارے ہیں اس متعلق جو وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں اپنا کام. سر کچھ اگر لوگوں کی بات کی جائے تو کچھ اتنے بڑے ہاتھ ہیں کہ اداروں کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسمگلنگ رک نہیں سکی. ہوں گے, آپ کی بات کو میں نفی نہیں کرتا, لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب میں اگر اپنے بارڈر کی بات کروں تو وہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ ابھی تو بہت ریڈیوس ہو گیا, ان کا والیوم بھی بڑا چھوٹا ہو گیا. اب تو کہیں اکا دکا کوئی خبر آتی ہے, تو اس طرح سے نہیں ہے. سر اگلے 5 سال کے اندر آپ کے جو بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ کوکس ہے اس کا کیا ہدف ہے, مین ہدف کیا ہے اس کا؟ جی میں نے وہ آپ کو بتایا ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں بارڈر ایریا جتنا بھی ہے, اب یہ ہمارے میرا خیال ہے 29 کے قریب کانسٹیٹوئنسیز ہیں پنجاب کی جو بارڈرز کے ساتھ لگتی ہیں, انڈین بارڈرز کے ساتھ لگتی ہیں. اور جتنے ہمارے ممبرز ہیں وہاں پہ جو پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں اکراس دا بورڈ, اور وہ اپوزیشن سے ہیں یا گورنمنٹ سائڈ سے ہیں, وہ سارے اس بارڈر ایریا کوکس کا پارٹ ہیں. تو اس کا پرپس تو یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ کیونکہ یہ نگلیکٹڈ ایریا ہے, بیکورڈ ایریا ہے, وہاں پہ ملٹیپل ایشوز ہیں, تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ابھی پہلی دفعہ انیشیٹو ہوا ہے, اور یہ بھی میں اس کے اوپر اسپیکر صاحب کو خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ہم نے آواز بلند کی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر. تو پھر ہمارے جو بارڈر ایریا کے کچھ دوست ہیں, احمد اقبال صاحب اس میں شامل ہیں, یہ ان کی اس کے اندر بڑی ایفرٹ ہے.
اور یہ میں نے اپنی طرف سے تحریک پیش کی تھی. تو پھر اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر ایک کوکس بنا دیا ہے. تو یہ پہلی دفعہ آپ کہہ لیں کہ اس اسمبلی کے اندر یہ پہلا انیشیٹو ہے بارڈر ایریاز کے لیے. تو اس کے اوپر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس کا بنیادی تو آپ یہی کہہ لیں کہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہی بیسک ہماری نیڈس ہیں. تو یہ مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کوشش ہوگی، تو جیسے ہی اس کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے جتنے ہمارے پنجاب کے پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکٹریز کو بھی ان کا پارٹ رکھا ہے. کیونکہ بارڈر ایریا پہ ڈپارٹمنٹس کا انٹرسٹ بھی بہت کم ہوتا ہے. وہ جہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک گاڑی چل رہی ہو تو اس کو دھکا لگائیں تو وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو جہاں پہ گاڑی رکی ہو نا اس کو سٹارٹ کر کے چلانا ہو تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو مقصد ہمارا یہی تھا کہ ڈپارٹمنٹس کو اس بات کے اوپر کنونس کیا جائے کہ بارڈر ایریاز کے لوگ بھی ہمارے پنجاب کا پارٹ ہیں. تو جو آپ فیسلٹیز باقی کسی ایریا کے اندر دے رہے ہیں، کسی اربن کے اندر دے رہے ہیں، رورل کے اندر دے رہے ہیں، تو بارڈر ایریا کو بھی ملنی چاہیے. تو جیسے جیسے وہ ہمارے ممبرز اس کو ریکمینڈ کریں گے تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ ہو جائے گا. یہی اس کا بنیادی مقصد ہے. اور کیونکہ یہ نیا ابھی شروع ہوا ہے تو آگے جیسے جیسے چلے گا تو اس کے افادیت بھی ہوگی انشاءاللہ. سر وہاں پہ جو گھر بنائے جاتے ہیں ان کی کوئی اونچائی کی حد بھی مقرر کی گئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بارڈر ایریا کے اندر آپ کو یہ مسائل ہیں کہ جب آپ نے کسی جگہ پہ ارتھ فلنگ کرنی ہے، مٹی ڈالنی ہے، اور کہیں سے آپ نے مٹی لے کے جانی ہے تو وہ اس کے لیے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اسی طرح بارڈر ایریاز کے اندر ایک مسئلہ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی پرائیویٹ لینڈ کے اندر اس کے کوئی درخت لگے ہوئے ہیں تو اگر اس کو کی ضرورت ہے، اس نے کوئی گھر کا کوئی چھت ڈالنی ہے، جیسے گاؤں کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ ہاں جی. چھتیں لکڑی سے بنتی ہیں، اور اس کے لیے اگر اس کو لکڑی کی ضرورت ہے، گھر کے اندر کوئی فرنیچر کی ضرورت ہے، یا آپ کو ایسے کہہ لیں کہ لکڑی جلانے کے لیے ضرورت ہے، مطلب کسی بھی پرپس کے لیے، تو اس کی بھی پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی جو ہے وہ پھر وہیں پہ وہ بات آ جاتی ہے سیکیورٹی کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹریٹجیکلی جو ایریا ہوتا ہے اس کی ایک پوری وہاں کے جو ہوتے ہیں سیکیورٹی افسران، ان کے پاس ایک اسٹریٹجیکلی ان کا پورا میپ ہوتا ہے. تو جب اس کے اندر سے آپ کہیں سے مٹی اٹھاتے ہیں یا لکڑی کاٹتے ہیں تو وہ ان کا میپ جو ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ مسائل تو ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسا ریویو کیا جائے کہ لوگوں کو کم از کم یہ پرمیشن ملنی چاہیے ایزیلی کہ وہ اگر اپنی ضرورت کے لیے اپنی لکڑی کاٹنا چاہیں تو ان کو ملنی چاہیے. اگر وہ اپنا گھر بنانے کے لیے اگر ان کو مٹی کی ضرورت ہے تو اگر وہ کہیں سے مٹی اپنی کھیت سے لے کے اپنی زمین سے لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو اس کی اجازت ملنی چاہیے. یہ ایشوز ہیں. سر اسمبلی کے اندر ایک آواز اٹھائی گئی تھی، آپ کے حلقے میں ایک ایشو تھا، ایک پان والے کو قتل کر دیا گیا تھا لین دین کے معاملے کے اوپر. تو اس حوالے سے اسپیکر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے حلقے کا مسئلہ ہے، اس کو سالو کریں. تو کیا ان لوگوں کو انصاف مل چکا تھا؟ اس میں ایک خاتون بھی زخمی ہوئی تھی، کیا ان لوگوں کو انصاف ملا تھا یا نہیں؟ اس میں وہ جو تھے لوگ وہ گرفتار ہو گئے، ان کے خلاف چلان بھی مرتب ہو گئے، اور ان کو باقی تو آپ کو پتہ ہے یہ پروسیجر ہے، پروسیکیوشن کے بعد آگے کورٹس کا معاملہ ہے. اب کورٹس میں ہے تو کورٹس کے اندر ایک پورا وہ ایویڈنس وغیرہ اور جو بھی اس کی پروسیڈنگ ہے وہ چل رہی ہے. تو ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ وہ انصاف ملے گا انشاءاللہ. سر اس کے بعد سیاست کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اب ہم ریپڈ فائر پہ آتے ہیں، ایک سیگمنٹ ہے ہمارا ریپڈ فائر کا. تو سیاست یا خدمت، خدمت. اسمبلی تقریر یا اسمبلی کی چائے؟ دونوں ہی ضروری ہیں. سب سے اچھی سڑک آپ کے حلقے کی یا لاہور کی؟ ہونی تو میرے حلقے کی چاہیے. سب سے مشکل کام فنڈز لینا یا فنڈز لگانا؟ دونوں ہی مشکل ہیں. ایک جملے میں اپوزیشن کو میسج، بہیو لائک اے ممبر. اور ایک جملے میں حکومت کو کوئی ایڈوائس؟ میرا خیال ہے حکومت یا چارے نکراں پوریاں نے بڑا ٹھیک چل رہی حکومت، اور میری ایڈوائس انہوں نے بہت اگے چل رہے ہیں وہ. سر اگر آپ اپنی زندگی کو ایک نظم کے اندر بیان کرنا چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں. اقبال صاحب نے فرمایا تھا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو جی، شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.